السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ ہمارا یہ وطن ہمیشہ آباد رہے اور اس کے رہنے والے ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ یوم آزادی پر وطن کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وطن کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیا جاتے ہیں۔ آج میں اس سلسلے میں آپ سے ایک بہت اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث بیان کی جاتی ہے۔ وہ حدیث ہے حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ من گڑت حدیث ہے، اور من گڑت حدیث کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور وہ بات جھوٹی ہو تو اس نے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنایا۔ ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ من گڑت احادیث سے بچتے رہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے من گڑت ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایمان میں اور وطن کی محبت میں کوئی تلازم نہیں۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص کو وطن سے محبت ہو تو اس کو ایمان بھی حاصل ہو۔ وطن کی محبت الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وطن سے محبت تو ہوتی ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ منافقین جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو وطن سے بہت محبت تھی لیکن ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو وطن سے محبت اور ایمان میں کوئی تلازم نہیں، اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ بھی نہیں۔ اس موضوع حدیث کے علاوہ ہمیں ذخیرہ حدیث میں بہت سی صحیح احادیث ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ تو نہیں لیکن یہ انسان کی فطرت کا حصہ ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو جب مدینہ منورہ کے قریب ہو جاتے تھے، مدینہ منورہ کے مضافات میں پہنچتے تھے، مدینہ منورہ کے راستوں کو نظر آنے لگ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہو جاتے تھے، اور اگر وہ کسی سواری پر ہوتے تو اس سواری کو بھی حرکت دیتے تاکہ وہ جلد از جلد مدینہ پہنچ سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور وطن سے محبت کرنا کوئی حرام چیز نہیں بلکہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ کی طرف واپس دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے باشندے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ ان کا وطن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے مکہ کی طرف شوق رکھتے تھے۔ اسید الغفاری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ ایک دفعہ مکہ سے آئے تو حضرت عائشہ نے ان کا استقبال کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے مکہ کیسا پایا؟ تو اسید الغفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ میں یہ صفات پائی جاتی ہے آج کل، مکہ سرسبز و شاداب ہو چکا ہے، مکہ میں پھل پیدا ہو چکے ہیں۔ تو ان صفات کے بیان کرنے پر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اسید الغفاری یہ فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید الغفاری سے فرمایا کہ بھئی زیادہ مکہ کے اوصاف مت بیان کرو، ہمارا دل اس سے رنجیدہ ہوتا ہے، ہمیں مکہ کی یاد آتی ہے، جاؤ اور مکہ پر ہمارا سلام پیش کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب